نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. صدر اعلیٰ وقار محترم المقام واجب الاحترام جناب چیئرمین صاحب جاوید اقبال کرائی پاک صاحب، پرنسپل محمد اقبال کلم صاحب، ججز صاحبان، اساتذہ کرام، آئے ہوئے والدین حضرات اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرحان فاروق درجہ 9ویں میں پڑھتا ہوں الہلال ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے. آج آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس روح زمین پر حق اور باطل کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. حق ہر زمانے میں امن، محبت، علم اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے. باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو ختم کرنا چاہا، مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفائے ہستی سے اڑتے ہوئے غبارے کی طرح نیست و نابود ہو گیا. آج ان کا نام تک لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق بات باطل کے منہ پر پھینک دیتے ہیں، پس وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ دفعتاً مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. تبلیغ و تفہیم، بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا اور اسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، مگر قوم تھی کہ اپنی ضد پر اڑی رہی. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری حجتیں تمام ہو گئیں اور حکم خداوندی آدم کا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، ایک طوفانی عذاب آنے والا ہے، اس لیے تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کر لو، اور یہ سن لو کہ مجھ سے ان کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جب قوم ان کے پاس سے گزرتی تو ان کا مذاق اڑاتی. کبھی کہتی پہلے تو نبی بنتے تھے اب کیا بھڑائی بن گئے، اور کبھی کہتی پانی کا تو کہیں کوئی پتہ نہیں، تم کیا یہ کشتی خشکی پر چلاؤ گے. غرض پوری قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ وعدے کے مطابق حکم خداوندی آدم کا بادلوں کو حکم ہوا برس پڑے، زمین کو حکم ہوا ابل پڑے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سزا ہو تہذیب کے مطابق فرائض منصبی میں لگ جائیں. ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے پردے پھٹ گئے، درخت اور پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے. اب نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوا تمام کافر جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے. غرور فرعون ڈوبا نیل کے گھیرے پانی میں، غرور فرعون ڈوبا نیل کے گھیرے پانی میں، مٹا نام ابرہا ہاتھیوں کی اس کہانی میں. خدا کے گھر کو گھرانے کی جو رکھتا تھا نیت، خدا کے گھر کو گھرانے کی جو رکھتا تھا نیت، وہ خود پشپا ہو گیا ایک پتھر کی نشانی سے. عزیز ساتھیوں، ابرہا نامی شخص نے جب کعبۃ اللہ پر بڑے لشکر اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر جب حملہ کرنا چاہا تو کس طرح اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیوں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں اور کنکروں سے کچل ڈالا. ان عجیب و غریب پرندوں کی کنکریاں جسے لگتی تھی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی تھی.
ان کی دھاریں اور زہریں اتنی تیز تھی کہ آج کی بندوقوں سے بھی زیادہ کام کرتی تھی۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھا انجام حق کے خلاف لڑنے والوں کا، جن کو صفائے ہستی سے کچل کر نکال دیا گیا۔ مگر اسلام جس طرح کل تھا آج بھی اسی طرح کامیاب ہے۔ اسلام سے جس نے بھی ٹکرایا وہ مٹی میں مل گیا۔ کہاں گیا وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، دریائے نیل میں غرق ہو گیا؟ کہاں گیا وہ نمرود جس نے تکبر کیا تھا، ایک مچھر سے ختم کر دیا گیا؟ کہاں گیا وہ قارون جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، زمین کے نیچے دھسا دیا گیا؟ کہاں گیا وہ شداد جس نے اللہ کے مقابل زمین پر اپنی ایک جنت بنائی تھی، قدم رکھنے سے پہلے ختم کر دیا گیا؟ رہیں گے ہم سر بلند یہ عہدے وفا ہمارا ہے، رہیں گے ہم سر بلند یہ عہدے وفا ہمارا ہے، زمانے کو جھکانا شہوائے شہر خدا ہمارا ہے۔ اٹھیں گے جب بھی طوفان اسلام کے مقابل، اٹھیں گے جب بھی طوفان اسلام کے مقابل، مٹ جائے گا ہر وہ بت جو دشمن خدا ہمارا ہے۔ دوستوں، ہمیں تکبر، غرور اور مال و دولت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں نیک راستے پر چلا۔ دوستوں، یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو کہ جس نے بھی اسلام سے ٹکرایا وہ مٹی میں مل گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جس نے بھی کسی نے اسلام سے ٹکرایا وہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام جس طرح کل تھا آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ آخر میں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اور میں انتظامیہ کمیٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور مجھے کہنے کا ایک موقع ملا، اور میں تہہ دل سے اپنے اس اساتذہ کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس طویل سفر میں میری بہت مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Very well done, Farhan. Indeed, history reminds us that truth always prevails, while falsehood is destined to fade away.